بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی نعمان اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی نسل ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 80 ہجری کو ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ 70 ہجری کو، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 61 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، جبکہ جمہور ائمہ کے نزدیک جو قول مقبول و معروف و مختار ہے وہ 80 ہجری کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس شہر میں آنکھیں کھولیں اس کا نام کوفہ تھا۔ کوفہ تعلیمات اسلامی کا زبردست مرکز تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رہائش اختیار فرمائی۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رمح اللہ یعنی اللہ کا نیزہ فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو رأس الاسلام یعنی اسلام کا سر فرمایا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبۃ الاسلام یعنی اسلام کا گھر ارشاد فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے خود سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش کے لحاظ سے لوگوں کو بشارت عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام اوج ثریا پر بھی موجود ہو تو فارس کے بیٹوں میں سے ایک شخص وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لے گا۔ محدثین کرام جس طرح کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث سے مراد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث 3 صحابہ کرام سے 5 مختلف کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے اور ثقہ حدیث ہے۔ اسی وجہ سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا فہذا اصل صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی تھے۔ آپ نے تقریباً 7 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی اور ان سے احادیث لکھی، جن میں سے مشہور ترین صحابی خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ تحصیل علم کی طرف ابتداءً توجہ نہ فرمائی، بلکہ ضرورت کے مطابق کچھ لکھنے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کپڑے کی تجارت سے خود کو منسلک فرما لیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک ایماندار تاجر تھے، اسی لیے آپ نے چند ہی سالوں میں اس تجارت کے اندر اپنا ایک نام بنایا اور لوگوں میں ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائی۔ لیکن قدرت نے آپ کو علم دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، تو لا محالہ آپ کو اسی طرف ہی لوٹنا تھا۔ اس کا سبب کچھ یوں بنا کہ ایک دن حضرت
امام شعبی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ امام شعبی نے جب امام اعظم کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے، تم غفلت میں نہ پڑو، علم میں اپنے آپ کو لگاؤ، علماء کی مجلسوں میں جایا کرو، میں تم سے بیدار مغزی اور کھوج لگانے کا مادہ پاتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول نے میرے دل میں بڑی جگہ کی اور میرا دل بازار آنے جانے سے ہٹ گیا اور میں نے تحصیل علم کی کوشش شروع کی۔ لیکن ابتداً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کلام میں مہارت حاصل کی اور مناظرے کا پیشہ اپنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظرے کے اندر بے شمار لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کیا اور مناظرے کے زور سے بہت سارے بد مذہبوں کو آپ نے پریشان بھی کیا اور انہیں ہرا کر توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظروں میں کس طرح لوگوں کو یعنی بد مذہبوں کو شکست فاش دی، اس حوالے سے کتابوں کے اندر مختلف واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دہریے کا مناظرہ طے پا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے وقت مناظرہ طے کیا کہ آئندہ کل ہم دونوں مناظرہ کریں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دیے ہوئے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ تشریف لائے۔ وہ شخص غصے میں بھرا بیٹھا تھا، کہنے لگا، عجیب بات ہے، خود کو عالم کہتے ہو اور مجھ سے وعدہ خلافی کرتے ہو، تم نے تو فلاں وقت میں آنے کا وعدہ کیا تھا جبکہ تم لیٹ آئے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ارے بھائی، پہلے مجھ سے سن تو لے کہ میں لیٹ کیوں ہوا، پھر اس کے بعد تو جو چاہنا کہہ لینا، مجھے قبول ہوگا۔ کہنے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ میں تجھ سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا تو رستے میں مجھے دریائی سفر بھی کرنا تھا، جبکہ میں دریا پر پہنچا تو مجھے وہاں کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ میں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا اور اس کے تختے بن گئے اور وہ تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور ان میں کیل وغیرہ لگے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ تو میں اس میں بیٹھ کے تمہارے ساتھ مناظرے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اس کشتی کے بننے کے پروسیس میں مجھے کچھ وقت لگ گیا، اس لیے میں اپنے دیے ہوئے وقت سے لیٹ پہنچا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ، تم ایک تو وعدہ خلاف ہو، ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ارے بے وقوف، ہمارا اور تمہارا مناظرہ ختم ہوا جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بنتی، اس کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے توبہ کا رستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی۔ بہت عرصہ علم مناظرہ سے شغف رکھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل مبارک مناظروں کے ان معاملات سے ہٹ کر فقہ کی تحصیل کی طرف راغب ہوا۔ آپ نے علم فقہ میں جس عظیم ہستی کا درس اپنے لیے چنا وہ تھے اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت امام حماد۔ آپ امام حماد کے درس میں بائیں جانب جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور فقہ کی باتیں ان سے سنتے تھے۔
لیکن چند ہی دنوں کے بعد امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا کہ پوری کلاس میں آپ سے بڑھ کر کوئی ذہین فتین آدمی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فوراً وہاں سے اٹھ کر تم میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ ہمیشہ امام حماد کے سامنے بیٹھ کے درس لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کوفہ کے دیگر علماء و مشائخ سے بھی علم دین اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں۔ تحصیل علم کے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذوق علم کی تسکین کے لیے بصرہ، مکہ اور مدینہ منورہ کے متعدد سفر کیے۔ حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، جو علماء و مشائخ کے گہوارے اور حدیث و فقہ کے عظیم مرکز تھے۔ ایام حج میں تمام بلاد و امصار اسلام کے مشائخ اور ماہرین علوم کا اجتماع ہوتا تھا۔ امام صاحب نے 55 حج کیے اور انہوں نے ائمہ حدیث و فقہ سے خوب استفادہ فرمایا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ذوق و شوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی، وہ اپنے وقت کے بے نظیر فقیہ، مجتہد، امام الحدیث اور عبقری عالم دین بن گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد کے زمانہ میں شافعیوں اور حنفیوں میں معارضہ ہوا، اختلاف ہوا کہ ابو حنیفہ افضل ہیں یا امام شافعی افضل ہیں۔ تو امام ابو عبداللہ، جن کی کنیت ابو حفص صغیر ہے، انہوں نے فرمایا کہ دونوں حضرات کے مشائخ کی گنتی کر لی جائے، جس کے مشائخ زیادہ ہوں گے وہی افضل قرار پائے گا۔ تو امام شافعی کے مشائخ کی تعداد 80 شمار ہوئی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 مشائخ سے استفادہ فرمایا تھا۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مشائخ کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اہم ترین شخصیت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حماد اور عطا بن رباح جیسے لوگ موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم اسلام میں امام حماد بن سلیمان سے بڑھ کر کوئی بڑا فقیہ موجود نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصائص و اوصاف بے شمار ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق گزارا۔ آپ انتہائی فیاض، سخی اور متقی پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ فقیہان وقت کے امام تھے۔ تقوی اور ورع میں آپ بے مثال تھے۔ مال و دولت کے مالک ہونے کی وجہ سے غرباء و مساکین کے مددگار تھے۔ آپ کے پاس جو بھی مفلوق الحال آتا اسے خالی نہ جانے دیتے۔ آپ خصوصی طور پر طلباء اور اساتذہ پر بڑا خرچ کرتے تھے، رات دن محنت کرتے، شب بیداری میں مصروف رہتے، کم گو اور خاموش طبیعت تھے۔ حلال و حرام کے مسائل پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرماتے، اس سلسلہ میں خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ بادشاہ اور امراء کے مال و دولت سے دور رہا کرتے تھے۔ ابن صباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے اخلاق و عادات پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ آپ سے جب کوئی سوال کرتا تو سب سے پہلے صحیح حدیث بیان فرماتے، پھر صحابہ کرام اور تابعین کے عمل سے دلیل دیتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی نہ تو صحیح حدیث ملتی نہ ہی صحابہ کرام کا عمل سامنے آتا، تو پھر آپ قیاس فرماتے اور قیاس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرماتے۔ آپ کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا،
الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ لوگ علم فقہ حاصل کرنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ ما رأیت احدا افقہ منہ، کہ میں نے ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ حضرت امام عبداللہ بن داود فرماتے ہیں لا يتکلم فی ابی حنیفہ الا احد رجلین اما حاسد لعلمہ و اما جاہل بالعلم لا يعرف قدر حملتہ، کہ ابو حنیفہ کے خلاف دو طرح کے لوگ بات کرتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے علم سے حسد کرتا ہے اور جلتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو علم سے جاہل ہے اور اہل علم کی قدر نہیں جانتا۔ آپ کے بارے میں امام عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں آپ سے محبت اہل سنت کی علامت ہے اور آپ سے بغض اہل بدعت کی علامت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث کے تمام انواع و اقسام پر اجتہادی نوعیت سے عبور حاصل تھا اور آپ نے اس سلسلہ میں کام بھی فرمایا۔ آپ کے حلقہ درس میں شریک ہو کر نہ جانے کتنے افراد دنیا علم و فضل میں امر ہو گئے۔ آپ کے تلامذہ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے زروں کو اٹھایا تو رشک مہتاب بنا دیا۔ یہ حنفی سلسلے کی کڑیاں تھیں جو احادیث رسول سے قرنن فقرنن ائمہ و مشائخ کے سینوں کو منور کرتی چلی گئیں۔ آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہی کے فیض کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ جب تک درس گاہوں میں فقہ و حدیث کا چرچا رہے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا سلام کرتی رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے ولی بھی تھے اور آنے والے وقت پر آپ بڑی نظر رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ امام ابو یوسف بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور یتیمی کی حالت میں آپ کی والدہ نے آپ کو ایک دھوبی کے پاس کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل علم حاصل کرنے کی طرف میں رہتا تھا، اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دھوبی کے پاس جانے کی بجائے امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس دھوبی نے امام ابو یوسف کی والدہ کو شکایت کی کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس نہیں آتا کام کے لیے۔ تو امام ابو یوسف کی والدہ نے ایک دن آپ کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ ابو یوسف ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں شریک ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ بڑی غصے ہوئیں اور امام ابو حنیفہ سے کہنے لگی کہ اے بوڑھے، تو نے میرے بیٹے کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کچھ کما لے تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر ہونے لگے۔ تو امام ابو حنیفہ نے مسکرا کر اس مائی صاحبہ سے کہا کہ اے مائی، اس کو پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بلور کے پیالے میں فالودہ کھائے گا۔ بلور ایک خاص قسم کا پیالہ ہوتا ہے جو کہ بادشاہ نے وقت کے استعمال میں رہتا ہے، اور فالودہ اس دور میں ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا جو کہ بادشاہوں کے گھروں میں بھی ہفتے میں صرف ایک بار بنتا تھا۔ جب مائی نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ اے ابو حنیفہ، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ یتیم بچہ کہاں اتنے کھانے اور اتنی شان و شوکت کا مالک ہو سکتا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں خیر میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتا رہا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب پورے عالم اسلام پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی القضات کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ خلیفہ وقت حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی کے رتبے پر آپ فائز ہوئے، اور خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا کھانا اور دیگر معاملات اکثر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن خلیفہ وقت کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے کہ اسی دوران فالودہ بلور کے پیالے میں پیش کیا گیا۔ امام ابو یوسف اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ خلیفہ وقت نے فرمایا اے ابو یوسف، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، یہ بتائیں آخر کیا وجہ ہے
آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو امام ابو یوسف نے اپنے استاذ سیدنا امام اعظم کا وہ واقعہ خلیفہ وقت کے گوش گزار کیا، جسے سن کر حضرت ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے جو ہم دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس قدر علوم و فنون اور تقوی و ورع اور ولایت کا مالک شخص دنیا میں شاید ہی کبھی پیدا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عہدہ قضاء قبول نہ کرنے کی پاداش میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب امام اعظم کو اپنی موت کا احساس ہوا تو آپ نے اپنا سر اقدس سجدے میں رکھ دیا اور سجدے ہی کی حالت میں آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر سے نکل گئی۔ آپ کا سن وفات 150 ہجری ہے اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف عراق میں موجود ہے۔ اللہ تعالی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو آپ کا سچا پکا مقلد اور فقہ حنفی کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔